अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडोनेशिया के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में जो स्पीच हुई है उसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राइट विंग की तरफ से सबसे ज़्यादा इसको वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है, देखो इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है और वहाँ के सदर ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में स्पीच देते हुए कहा, हमें इसराइल की हिफाजत करनी होगी, हमें इसराइल को तस्लीम करना होगा, हमें अमन के क़याम के लिए इसराइल को समझना होगा। अब पहले इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो की स्पीच की एक क्लिप सुन लीजिए। Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. जैसे इंडोनेशिया के सदर की स्पीच वायरल होती है, दुनिया भर में हंगामा बरपा हो जाता है कि आखिर इंडोनेशिया इस तरह गद्दारी कैसे कर सकता है, इंडोनेशिया ने इस तरह इसराइल को कैसे समर्थन दिया है और मुसलमानों पर ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फ़लस्तीनियों पर एक तरह से दबे लफ्ज़ों में इंडोनेशिया के सदर ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा बने हुए हैं और अमन के क़याम के लिए इसराइल को तस्लीम करना ज़रूरी है, जबकि इस वक्त पूरी दुनिया का मौक़िफ़ ये है, फ़्रांस का, ब्रिटेन का, इटली का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यानी वो तमाम ममालिक जो कल तक इसराइल के साथ खड़े थे वो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ है, इसराइल के ख़िलाफ़ जा चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में इसराइल ने गज़ा पट्टी में जिस तरह बमबारी की है, जिस तरह कत्लेआम किया है, बच्चों को मारा है और 65,000 से ज़्यादा अफराद का कत्ल किया है गज़ा पट्टी में इसराइल ने, वो वाज़े लफ्ज़ों में जेनोसाइड है। यूनाइटेड नेशन ने उसको जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में कई मुल्कों के सरबराहों ने उसको जेनोसाइड कहा। तब इंडोनेशिया का सदर इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? और पंचजन्य जो आरएसएस का बहुत ही मशहूर अखबार है, उसने बाज़ाब्ता अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और लिखा गया कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है और उसने कहा कि इसराइल को हमें तस्लीम करना होगा। इंडोनेशिया का जो रवैया है पहली मरतबा ऐसा नहीं है, यानी मुस्लिम ममालिक का जो रवैया है, मुस्लिम ममालिक की जो सोच है, उससे अलग ही इंडोनेशिया का रवैया है। और इंडोनेशिया भी इसराइल के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहता है, इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। इंडोनेशिया को ऐसा लग रहा है कि अच्छा मौका है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया की जो अवाम है अपनी सरकार के ख़िलाफ़ है और इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन की हमायत में दुनिया के जिन देशों में बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। लेकिन जिस तरह कुछ अरब देशों का रवैया है कि वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के लीडर्स मसले फ़लस्तीन पर खामोश रहते हैं, इसराइल के मसले पर चुप रहते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ अपने देशों में एहतजाज करने की, प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं देते हैं। इंडोनेशिया का भी इन दिनों यही मामला है। इंडोनेशिया के मौजूदा सदर प्राबोवो का झुकाव इसराइल की तरफ है, लेकिन वहाँ की अवाम इसराइल के साथ नहीं है, वहाँ की अवाम मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के साथ है, फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। और इसी वजह से प्राबोवो की कई मरतबा इंडोनेशिया में तनकीद हो चुकी है। इन दोनों ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला जो गज़ा पट्टी की तरफ रवा दवा है और दुनिया के 44 कंट्रीज़ के शहरी उसमें शामिल है, तो इस काफ़िले में इंडोनेशिया के भी बहुत सारे शहरी शरीक हैं। इंडोनेशिया के कुछ MPs भी इस काफ़िले में शरीक हैं और वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनकर गज़ा पट्टी की तरफ जा रहे हैं। उनकी जान को ख़तरा लाहिक़ हमला हो सकता है, लेकिन इसकी वो परवाह नहीं कर रहे हैं। बात आई है इंडोनेशिया की, तो एक और तल्ख़ सच्चाई जान लीजिए। 9 सितंबर को जब
قطر میں حماس کے سربراہوں پر حملہ ہوا تھا، حماس کے دفتر پر حملہ ہوا تھا اور تمام مسلم ممالک نے اس حملے کی شدید مذمت کی تھی، تمام مسلم ممالک نے قطر کا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت بھی انڈونیشیا نے جو مذمتی بیان جاری کیا تھا، کنڈم کا جو اسٹیٹمنٹ انڈونیشیا کی طرف سے آفیشیلی جاری ہوا تھا وہ بالکل آفیشیل انداز کا تھا، یعنی جس طرح عام حملوں کے لیے کوئی بھی بیان جاری کیا جاتا ہے، ایک رسم کو نبھایا جاتا ہے، خانہ پرتی کی جاتی ہے، اسی انداز کا بیان انڈونیشیا کا تھا۔ یعنی جس طرح ملیشیا نے سختی کے ساتھ اسٹیٹمنٹ دیا، سعودی عرب کا اسٹیٹمنٹ تھا یا ایران کا اسٹیٹمنٹ تھا، شام کا اسٹیٹمنٹ تھا، دنیا کے دوسرے دیشوں کا اسٹیٹمنٹ تھا، اس انداز کا سخت اسٹیٹمنٹ انڈونیشیا کا نہیں تھا، بلکہ انڈونیشیا نے محض فارمیلٹی نبھائی تھی۔ اور الجزیرہ نے بھی اس کو نوٹ کیا تھا، الجزیرہ نے باضابطہ اس پر خبر بھی شائع کی تھی، ہیڈ لائن ہی لگا دیا تھا کہ انڈونیشیا نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا، جو کنڈم کیا اسرائیل کے اٹیک کو، وہ فارمل کنڈم تھا، وہ کوئی آفیشیل یا اس میں ایسا کچھ نہیں دکھ رہا تھا کہ قطر سے رشتے کا اظہار کیا جا رہا ہو، محبت کا اظہار کیا جا رہا ہو، حملے کے بارے میں یہ مانا جا رہا ہو کہ سچ میں انڈونیشیا بھی دکھی ہے۔ ایک اور معاملہ جو سب سے اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انڈونیشیا کے صدر نے کہا غزہ پٹی میں امن اور سلامتی کے لیے، پیس کے لیے انڈونیشیا اپنی 20,000 آرمی کو بھیجنے کے لیے تیار ہے تاکہ غزہ پٹی میں امن قائم ہو سکے۔ لیکن انڈونیشیا کے صدر کا جو اسرائیل کی طرف جھکاؤ ہے، اس کے بعد یہ کہنا مشکل ہے کہ انڈونیشیا اپنی آرمی کو وہاں غزہ پٹی کی مدد کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، پیس قائم کرنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، یا پھر اس کا ایجنڈا اور مقصد ہے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنا، اسرائیل کے ایجنڈے کو پورا کرنا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل تنہا ہو چکا ہے، اکیلا ہو چکا ہے۔ اور انڈونیشیا کے صدر کا بیان اہم اس لیے ہے کیونکہ پوری دنیا میں ایک ایسا ملک جہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے تو وہ انڈونیشیا ہے۔ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، انڈونیشیا میں آپ کو مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ملے گی، اور انٹرنیٹ پر دستیاب ڈیٹا کے مطابق تقریباً 245 ملین مسلمانوں کی انڈونیشیا میں آبادی ہے، اور انڈونیشیا کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا 87 یعنی 87% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اس کے علاوہ وہاں کچھ ہندو کی آبادی ہے، کچھ دوسری کمیونٹی بستی ہے۔ انڈونیشیا کے بعد پھر پاکستان اور بھارت کا نمبر آتا ہے۔ کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ انڈونیشیا کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مسلم آبادی پاکستان میں ہے، اس کے بعد انڈیا میں ہے، کبھی انڈیا کا فگر پاکستان سے بڑھ جاتا ہے، لیکن پہلے نمبر پر ہمیشہ انڈونیشیا رہتا ہے۔ آپ اگر عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں گے مکہ مکرمہ یا مسجد نبوی جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے سب سے زیادہ آپ کو انڈونیشیا کے افراد نظر آئیں گے۔ سب سے زیادہ ریلیجس جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ انڈونیشیا کی کمیونٹی ہوتی ہے، نماز کی پابندی، وہاں عمرہ کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، لیکن ان سب کے باوجود وہاں عقیدے کی بھی بہت بڑی پرابلم پائی جاتی ہے۔ ان کے جو عقائد ہیں، ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو تہذیب ہے وہ نہیں بدل سکی جس طرح بدلنی چاہیے تھی، اور کبھی اس موضوع پر میں تفصیل سے بات چیت کروں گا۔ لیکن وہاں کے صدر کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے سب سے زیادہ چونکانے والا ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ فلسطین کو تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے اپنے اس ایجنڈا کو آگے بڑھایا۔ دنیا میں اس وقت جو فلسطین کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، تسلیم کیا جا رہا ہے، تو وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطین کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے یہی کہا کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، یعنی وہ ممالک جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں ان کو ایک طرح سے انہوں نے خطاب کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈونیشیا کے صدر نے فلسطین کے وجود کو ماننے سے انکار کیا ہے یا فلسطین کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ پیلو بھی اب اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجئے۔ اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔